السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا ناصر صاحب ایک ایتھیسٹ ہیں اویس اقبال، انہوں نے گامدی صاحب سے مختلف سوالات کیے تھے۔ گامدی صاحب نے بھی جوابات دیے تھے، لیکن میں آپ کی بھی رائے اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ ہماری بہت سی احادیث میں، جیسے کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 3199 کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد اللہ سبحان کے تخت کے نیچے جاتا ہے اور پھر اجازت ملنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور جس دن اجازت نہیں ملے گی اس دن قیامت آ جائے گی۔ سر آپ دین اسلام کی روشنی میں بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، اس سوال پر میں پہلے بھی بحث کر چکا ہوں، اس پر ایکسپلین کر چکا ہوں سارا کچھ۔ میرا یہ کہنا ہے کہ میں تو شروع سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو من گڑت اور بے بنیاد اور واہیات ترین حدیثیں لکھی گئیں اور ان کو زبردستی دین اسلام قرآن کی تعلیمات کے اندر شامل کیا گیا، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ ہمارے مولویوں کی بہت بڑی جہالت ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو لازمی ملزوم قرار دیا صرف اس لیے کہ اس میں تفرقہ ڈالا جاتا۔ دیکھیں، کیا میرا سوال یہ ہے ان مولویوں سے، کیا ہمارے لیے اللہ کا قرآن اکیلا کافی نہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی حکمت اور دانائی کی باتیں، ان کی تعلیم بہتر نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ پھر ہمیں کیوں ضرورت پڑے گی کہ ہم حدیثوں کو شامل کریں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، جو قرآن اترا یہ کسی پہاڑ پر نہیں اترا، یہ کوئی فرشتہ پوری لکھ کر آ کر دے کے چلا نہیں گیا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی، اور سارا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے اور پھر جمع بندی ہوئی، پھر اس کو جمع کروایا گیا، رکھوایا گیا۔ آپ نے تصدیق کی، مور ثبت کی، اور اس کے بعد قرآن کی جمع بندی شروع ہوئی۔ اس طرح سے تو قرآن ہمارے پاس پہنچا۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اگر میں قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دوں تو وہ ریزہ ہو جائے، وہ اس کو سہ نہ سکے۔ اس لیے میں نے انسانوں کے لیے جو پیغام تھا وہ میں نے ایک انسان کے ذریعے، ایک نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، اور یہی میری حکمت ہے اور اسی میں دانائی ہے۔ ابھی یہ تو ہوگی بات یہ، میں کہتا ہوں کہ حدیثوں کو فوراً نکال دو۔ میں سعودیہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ فوراً اس پر ریویژن دیکھیں، اس پر نظر ثانی کریں، اور ساری حدیثوں کو کاٹ کر دین اسلام قرآن کی تعلیمات سے لینا کرتے ہیں۔ ورنہ ایسا ہوگا، اتنے زیادہ ایتھیسٹ بڑھ جائیں گے، اتنے ملحد ہو جائیں گے کہ ان مولویوں سے، داڑھی والوں سے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کسی ایک ملحد کی بات کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں نے جب یہ چیزیں دیکھی اور محسوس کی تو میں نے یہ ذمہ داری اس لیے لی کہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کار ثواب ملے میرے لیے اور میری آل کے لیے، تاکہ میں کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ایک مشکل ترین راستہ ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہے اور راحت بہت کم ہے۔ دیکھیں، لوگ میرے دشمن بن رہے ہیں، مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں، جن کی دکانیں بند ہونے والی ہیں یا دکان بند ہونے کا خطرہ ہے، وہ تو مجھے برا گردانیں گے، مجھے گالیاں بھی دے رہے ہیں، مجھے قتل کی دھمکیاں تک دے رہے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کی وہ دے رہے ہیں، لیکن میں ڈروں گا نہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے شروعات کی تھی اس وقت یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھی کہ یہ لوگ میری جیب بھر کے مخالفت کریں گے، پورا زور لگائیں گے۔ لیکن اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ سبحان سچا ہے، وہی کارساز ہے، تو پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یقیناً میری غیب سے مدد کرے گا اس کام میں، جس کام کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے، جس کی شروعات 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی، جن کو اللہ نے نبی چنا اور ان کے ذریعے اپنے انسانوں کو، ایک انسان کے ذریعے اپنا قرآن کا، اپنا آسمان کا پیغام دیا۔ میں ایتھیسٹ ہو یا ان کا وہ جو ہے، کیا نام اس کا ایتھیسٹ کا بتایا آپ نے؟ اویس اقبال ہو یا رچرڈ ڈاکن ہو، جس کو کہتے ہیں فادر آف دی ایتھیزم، اگر وہ بھی ہو، وہ میرے خیال ابھی تک زندہ ہے، میرے خیال میں ابھی وہ ہے، تو انہوں نے کوئی بکس وغیرہ بھی لکھی ہیں، میں ان ساری کا جواب دوں گا
فی الحال میں ان کو یہ جواب دے دوں کہ یہ جو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے، یہ میں خود اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ حدیث شر انگیز حدیث ہے، یہ جھوٹ پر مبنی حدیث ہے۔ ہم قرآن کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کے علم بردار ہیں، ہم حدیث کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ حدیث میں خود انکار کر چکا ہوں اس سے پہلے، آج سے پہلے میں کئی دفعہ اس کا انکار کر چکا ہوں۔ یہ بالکل من گھڑت اور بالکل بیہودہ اور بالکل واہیات ترین حدیث ہے، جو صرف اور صرف اس لیے شامل کی گئی اللہ کے دین میں گڑبڑ پیدا کرنے، انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھیں بھی سوال آ گیا نا جی کہ دیکھیں جی کہ آپ کا وہ کہہ رہے ہیں جی اجازت لیتا ہے تو کیا زمین بچھی ہوئی ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، جو ایتھیسٹ ہے، وہ جو اویس اقبال جس کا ہم نام لے رہے ہیں، وہ صاحب جو ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر زمین بچھی ہوئی ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ سورج سن سیٹ ہوتا ہے اور سن رائز ہوتا ہے۔ یہ ایک لینگویج تھی، یہ ایک زبان تھی، یہ ایک عنصر تھا، ایلیمنٹ تھا جس کو استعمال کیا ہزاروں سال سے انسان کی لینگویج میں۔ ہم نے آج تک اس کو نہیں چھوڑا، حالانکہ آج کے انسان کو پتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، اس کے روٹیشن سے وہ دن رات ہو رہا ہے، زمین کارپٹ کی طرح بچھی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے کچھ 4 ویڈیوز ہیں میری اس سے پہلے موجود ہے جو میں بنا چکا ہوں، جن میں واضح طور پر میں کہہ چکا ہوں کہ جب گیلیلیو نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین گول ہے تو عیسائیوں نے اس کے اوپر پرچہ کروانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ عیسائی غلطی پر تھے۔ میں انجیل بھی پڑھا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انجیل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ زمین چپٹی ہے، چپٹی کا لفظ نہیں ہے، اور نہ ہمارے قرآن میں ہے۔ یہ غلطی ان جہالوں کی تھی، وہ جہالت پر مبنی اپنی روایات لے کر اس پر بات کر رہے تھے۔ اگر وہ انجیل کو غور سے پڑھ لیتے، انجیل میں کہیں نہیں لکھا زمین چپٹی ہے۔ ناصر صاحب ایک اور بھی سوال کیا تھا ان ایتھیسٹ نے کہ سورہ کہف میں جہاں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، اس آیت کے مطابق سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی، اور پھر اسی ایک آیت میں ایک اور جگہ ذکر آتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہ جا پہنچے جہاں سورج غروب ہونے کی جگہ تھی، اور سورج غروب یا طلوع ہونے کا تصور صرف ایک ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جب زمین فلیٹ ہو، اور جیسے کہ اس وقت کے لوگ یہ سمجھتے بھی تھے۔ اور اب چونکہ یہ بات آج ثابت ہو گئی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، گول ہے، تو پھر سائنٹیفک طور پر ان آیات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ قرآن میں یہ ایسے نہیں لکھا کہ وہ ایسی جگہ جا پہنچا۔ ابھی میں بتا دوں جو ذوالقرنین تھا وہ در حقیقت سائرس دی گریٹ تھا۔ سائرس دی گریٹ کو ذوالقرنین کہا گیا۔ سائرس دی گریٹ جو ہے، سائرس اعظم جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ ایرانیان تھا۔ وہ اسی وقت تھا جب بخت نصر نے اسیر بنایا، غلام بنایا بنی اسرائیل کی قوم کو، اور جس نے خانہ کعبے کو، اس گھر کو جو بیت المقدس تھا، اس گھر کو آگ بھی لگائی تھی، اس گھر کو جلا دیا اور اس کا سونا چاندی، اس کی شان و شوکت کو اتار کر اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اسی کا چچیرا بھائی تھا جس کا نام سائرس اعظم تھا، جو ایرانیان تھا۔ اسی کو قرآن ذوالقرنین سے یاد کر رہا ہے۔ ذوالقرنین کبھی بھی ایسی جگہ نہیں پہنچا۔ میں آپ کو ذوالقرنین کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ اس کی ساری زندگی ہسٹری یہ ہے کہ اس کے باپ کا مذاق اڑایا گیا، اس کے باپ کا مذاق اڑایا گیا ایک ایسی محفل میں، اور کس کے احما پر؟ بخت نصر کے احما پر، کہ ان کی توہین کی جائے۔ وہ چچیرے تھے آپس میں۔ جب اس کی توہین کی گئی تو سائرس اعظم سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے ان جرنیلوں کو جو اس کے باپ کا مذاق اڑا رہے تھے قتل کر دیا۔ جب اس نے ایسا قتل کیا تو بادشاہ نے پکڑ لیا، اس کے سپاہیوں نے، اس کے سلاروں نے پکڑا اس کو، اور اس کو زنجیروں سے جکڑنے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو بادشاہ دیکھ کر اپنے تخت سے اٹھ گیا۔ جہاں وہ مقتل گاہ میں اس کو قتل کرنے لگے تھے تو بادشاہ بخت نظر کی بیوی نے کہا خبردار اگر اس کو ہاتھ لگایا۔ اس نے اس کو بچا لیا، اور بادشاہ کو یہ دلیل پیش کی کہ ہم اس کا گناہ اپنے سر پر کیوں لیں، اس کے قتل کا ہم اس سے کوئی خدمات لیتے ہیں جس سے ہماری حکومت کو، ہماری سلطنت کو کوئی فائدہ ہو۔ انہوں نے سائرس کو ایک ایسے علاقے کی طرف بھیج دیا جو اس سے پہلے ہزاروں سال سے علاقہ مفتوح نہیں ہو سکا، وہ فتح نہیں ہو سکا۔ وہاں باربیرین ٹائپ لوگ رہتے تھے، وحشی اور جنگلی ٹائپ، اور وہ اتنا خطرناک علاقہ تھا۔ اوپر پہاڑوں میں بستے تھے، جو گھاٹیاں تھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے تھے۔ جو بھی فوج گئی وہ مر کے واپس نہیں آئی، وہ مری گئی،
क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर लटकाते थे जिसके नीचे आके हजारों टन वजनी फसल को लटका देते थे, और वो नीचे जो गुजर रहा होता तो गुजर गया थी नीचे से तो मर जाता। वहां उस इलाके को उनकी तारीख में, उनके बाप दादे अबाओ अजदाद की तारीख में कोई फतह नहीं कर सका था जिधर उसको भेजा गया। वो इलाका कौन सा था? वो यही इलाका था, आर्मीनिया और जॉर्जिया। मैं उस इलाके में रहा हूं, मैंने वो खुद देखे हैं। वाकई वो खतरनाक पहाड़, उसी को परस्तान कहा गया। ये देखिए, ये सारी बातें किससे कहानियों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ने जब कुरान में आया था तो अहले यहूद ने कहा था कि इस नबी पर सवाल करो और इससे ये पूछा जाए कि जुल्करनैन कौन था। अगर इसने ना बताया तो ये नबी नहीं हो सकता, अगर इसने बता दिया तो ये नबी होगा। अब जुल्करनैन की स्टोरी को तो वो जानते थे इसराइल के लोग, हालांकि वो तोरा में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो बाद में आने वाले तो तारीख में लिखा हुआ था कि बख्त नजर ने उनके घर को आग लगाई थी और उनको गुलाम बनाकर उनके गलों में पट्टे डालकर वो उनको असीर बनाकर ले गया था बख्त नजर अपने बाबल शहर में। अभी जब वो है, अभी वो कहां पे आसमानों पर चला गया, कहां पे? ये देखें, आज भी आप देखें, हम मानते हैं कि जमीन गोल है, जमीन रोटेट कर रही है, घूम रही है, उसके घूम से दिन। आज भी हम जब सूरज के गुरूब होने का, जब सनसेट का नजारा देखते हैं, अगर हम समुद्रों में रहने वाले हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे समुद्र वो किनारा सामने है जहां पे गुरूब हो रहा है। किनारा कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ नजर का धोखा है। अभी मैं एक ऐसी बात करता हूं जो शायद इससे पहले किसी इंसान ने ना की हो। हाँ, मुस्लिम स्कॉलर ने तो नहीं की होगी, मेरा दावा है। ये देखें, जिस तरह जमीन को बताया गया कि बैजवी है या गोल है फुटबॉल की तरह या एग की तरह बैजवी है, अभी नीचे वाला साउथ पोल है, उसके ऊपर नॉर्थ पोल है। अब देखिए कि सूरज जो उसके पेड़ पर शुआएं पड़ती हैं, सूरज की जो शुआएं हैं ना उसके सीधे पेड़ पर पड़ती हैं। जो इलाके सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ द अर्थ जो है, सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ जो है, जो इलाके उसके इर्दा गिर्द हैं वो इलाके गर्म है। जो इलाके सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ से दूर है वहां पे सीधी शुआएं नहीं पड़ती, वहां से वो तिरछी हो जाती है, तो वहां पे इलाके ठंडे हैं, वो बर्फानी इलाके हैं। आप नॉर्थ पोल की लगा लें और साउथ पोल का लगा लें, वो दोनों ठंडे हैं इसी वजह से। ये अफ्रीका और ये अरब कंट्रीज, ये जो है ये कुछ इलाके हैं जो उसके ऊपर है, वो ट्रॉपिकल वेदर है, वहां पे ठंडक नहीं है। यही में देखें, अभी आसमान भी एक नहीं है, और ये नीली हद, ये किसकी वजह से? ये रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है, उसी की वजह से। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, और ये साइंस कह रही है कि इंसानी नजर की आखिरी हद है जो हम नीलू, उससे आगे हम हमारी नजर नहीं देख सकते, वो हाला है जिसको हम देखते हैं। अगर हम सीधा डे टाइम में उड़ना शुरू कर दें, ऐसा एयरक्राफ्ट लें जिस पर जाएं और वहां पहुंचे जहां नीलू है, ये दूर, इतनी ज्यादा दूर नहीं है, ये मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर होगा। 200 किलोमीटर से आगे स्पेस शुरू हो जाती है, ये उससे भी पहले है। यानी कुछ स्काई जो है ना, अभी मैं इसकी मेजरमेंट निकालूंगा, ये थोड़ी दूर है जो आसमान का हमें रिफ्लेक्शन नजर आता है, इससे आगे ब्लैक है, अंधेरा है। और जब आप जमीन की तरफ स्पेस से देखें तो वो आपको जलती हुई रोशन नजर आती है, चांद भी नजर आता है, सितारे भी इसी तरह नजर आते हैं, लेकिन दरमियान में रोशनी नहीं है। हालांकि हम सूरज के करीब हो गए, हालांकि ज्यादा रोशनी नजर आनी चाहिए, लेकिन ये सिस्टम इस तरह का है, अल्लाह ताला ने इसको इस तरह बनाया है, हमें उसी तरह फील करना होगा। ये तो है इसकी हकीकत। अभी मैं अगर उस बात पे जाऊं तो ये वाला आसमान, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हजारों किलोमीटर, हजारों नूरी साल का सफर तय करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ऐसा इल्म है जो इंसान को नहीं दिया गया और ना दिया जाएगा, जिस इल्म के जरिए मलाइक अल्लाह के जमीन पर आते हैं एक मुर्दे की जान निकालने के लिए और वापस चले जाते हैं आसमानों पर। मेरा सेकंड से भी कम लम्हा लगता है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो इतनी जल्दी को सफर कर सके? इस पर मैं बाद में एक अलग व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि इनकी जवाब का ये जो सवाल कर रहे हैं, जुल्करनैन तो आर्मीनिया तक गया बेचारा, जॉर्जिया था, वही इलाके को पता कर सका, उसने वहीं से फौज ली। उसके बाद एक चाकू था, मैं तो चाहूँ उसकी पूरी हिस्ट्री जुल्करनैन की सुना सकता हूँ। ये कहते हैं उसने आसमानों का सफर किया, कहाँ किया उसने? वो सफर जमीन का था, जहां वो सूरज गुरूब होने की जगह पे गया। अभी आप देखें कि जब मूसा को हुक्म दिया गया कि आप दो दरियाओं के पहाड़ में जहां दो दरिया जुड़ रहे हो तो वहां पे आपको एक आदमी मिलेगा, तो बताया ऐसे गया जैसे कोई जमीन से बाहर कोई जगह, सारा कुछ जमीन के अंदर है। जुल्करनैन ने सारे सियाद हमने कोई कायनात का सफर नहीं किया। कौन कह रहे?
کہ جب وہ ایسی جگہ پہنچے انہوں نے اسپیس میں ٹریول کیا، نہیں کیا اس نے. وہ ایک دنیا دار تھا، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھا، جب سے ایک نیک آدمی تھا، اچھا بندہ تھا. اصل میں یہ نہیں ہے، یہ سارا اپنی اپنی کر رہے ہیں کہ جی میں یہ جیت جاؤں، یہ سوال میں نے کرنا ہے، لا جواب اگلے کو کر دوں. مقصد لا جواب دیکھیں، میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارا ان حدیثوں سے، یہ دیکھیں یہ سوال اٹھا قرآن پر، دین اسلام پر، لیکن اٹھا ہے سوال اس حدیث کی بنا پر جس کی میں پہلے برے طریقے سے نفی کر چکا ہوں. اس حدیث کی وجہ سے جو سوال اٹھا ہے، اگر وہ حدیث نہ ہوتی، اگر وہ حدیث نہ ہوتی تو یہ سوال نہ اٹھتا. اسی لیے میں نے سعودیہ گورنمنٹ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کو کاٹ کر قرآن کی تعلیمات سے علیحدہ کیا جائے، زبردستی کیا جائے، ورنہ یہ جہاں لوگ تو بھائی بربادی کر دیں گے اللہ کے سچے دین کے اندر. اور ایسے ملحد اٹھیں گے، ایسے ایتھیسٹ اور بھی اٹھیں گے، اور بھی سوال اٹھیں گے قرآن پر. اور میں نہیں چاہتا کہ قرآن پر سوال اٹھے، ہزاروں سال بھی گزر جائیں قرآن پر سوال نہیں اٹھنا چاہیے. وہ آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے، وہ ایسا علم ہے جو انسانوں کے علم سے باہر ہے. اللہ نے قرآن میں تفہیمی زبان میں بات کی ہے انسان سے. اللہ کھلم کھلا تھوڑا بتا دے گا کہ میرے آنے جانے کا کیا، میری کیا کیا طاقتیں ہیں، میں اپنی طاقتوں کو کس طرح یوز کرتا ہوں. اس نے انسان کو پیدا کیا کہ جاؤ زمین پر امتحان کا بنائی، واپس میری طرف آنا ہے. جو میرے حکموں پر عمل کرے گا میں اس کو اچھی جگہ داخل کروں گا، جو نہیں کرے گا اس میں سزاوار ٹھہراؤں گا. یہ دین ہے، یہ زندگی ہے. تم تو اللہ کے نظام کو کرنا شروع کر دیتے. اللہ نے کیسے بنایا؟ دیکھیں، اللہ نے گیلیلیو کو سکھا دیا، اس کے علم ظاہر کر دیا کہ زمین گول ہے. پہلے والے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے. انجیل میں کہیں نہیں ہے کہ زمین چپٹی ہوئی ہے، نہ قرآن میں. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، سورہ الانشقاق ہے، یہ کہہ رہی ہے اور جب آسمان پھٹ جائے گا 1 سے لے کر 4 تک. یہ سورہ کہہ رہی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی بات مانے گا. کون مانے گا؟ آسمان. اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی بات مانے گا، اور یہی اس کے لائق ہے. یہ اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے کہ اللہ اس کو حکم دے اور نہ پھٹ جائے. اللہ کہتا ہے ہر چیز میرے حکم کی تابع ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے ہاتھے سے باہر ہے. آپ نے نبی کی وہ سورہ جن نہیں دیکھی؟ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. آپ کہہ دیجیے میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، کسی کو اپنے اللہ کا شریک نہیں کرتا. آپ کہہ دیجیے میں تم لوگ کسی طرح نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. آپ کہہ دیجیے اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا. آپ کہہ دیجیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں بھاگ کر اللہ کے علاوہ کو پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں. ہر سو تو اللہ سبحان کی حدوں سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. اور دیکھیں، ابھی جو میں پرسوں والے ولاگ میں نے پہلے بات کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں چاند کے ٹکڑے کر دیں. میں نے کہا اگر چاند کے ٹکڑے ہوئے تو گریوٹی ٹوٹ جائے گی. اگر چاند کی گریوٹی ٹوٹتی ہے تو اس کی گریوٹی پھٹ جائے گی، یہ زمین ساری پھٹ جائے گی، کچھ نہیں بچے گا باقی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی ضرورت نہیں ہے نہ جنوں میں نہ کسی مخلوق کو زمین سے اڑ کر دکھا سکے مجھے. زمین سے باہر نکلو ذرا. لیکن نکلی طاقتور چیز. طاقت کیا؟ جو چاند پر گیا، جو اسپیس میں گیا، اس کی کیا رفتار ہے؟ اس نے ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کیا. پھر اس گریوٹی کو توڑا. اس گریوٹی کو 600، 1000، 2000 جو ہمارے ایروپلین نہیں توڑ سکتے. اسی لیے اسپیشل ایئر کرافٹ چاہیے جو گیسز کے ساتھ چلتا ہے. بہت زیادہ طاقت چاہیے گریوٹی کو توڑنے کے لیے. گریوٹی کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر گریوٹی نہ ہو تو ہم جو کرسیوں پر ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ابھی اڑ کر اسپیس میں چلا جاؤں، اڑنا شروع کر دوں. وہ گریوٹی نہیں رہی. گریوٹی نے مجھے اس کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، میرا اپنا کوئی وزن نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس طرح سے کریٹ کیا ہے کہ انسان کو سمجھ میں ہزاروں سال چاہیے، وہ پھر بھی نہ سمجھے گا. وہ اللہ سبحان ہے. اس پر ایمان رکھو، اس کے سامنے سرنگو ہو جاؤ. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ زمین چیئٹر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آگے یہی آیت کہہ رہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اللہ کہہ رہے ہیں اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی بات مانے گا، اور یہی اس کے لائق ہے. اس کو یہ نہیں کہ وہ کوئی اور کر سکے، کچھ اور کر. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اس کا مطلب زمین پہلے پھیلی نہیں ہوئی. حالانکہ زمین کو کہا گیا یہ بچھونا ہے. انجیل میں بھی یہی کہا گیا. دیکھیں میں واضح کہہ دوں مسلمانوں کو، سب کو، کہ اگر انجیل پر سوال اٹھے گا تو سمجھ لو مسلمانوں آپ کے قرآن پر سوال آ گیا.
یہ من سے خاموش رہو کہ انجیل پر سوال انجیل ہوتی ہے جھوٹی تو ہو جائے، ہمیں کیا، یہ ساری کتابیں ایک اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے. اگر انجیل جھوٹی ہو گئی تو قرآن کبھی سچا ثابت نہیں ہوگا. میں نعوذ باللہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں جب انجیل پر سوال اٹھا تھا، گیلیلیو نے سوال اٹھایا تو وہ چیخے تھے، انہوں نے کہا اس نے ہمارے مذہب کی توہین کر دی، ہمارے مذہب پر. حالانکہ اس بیچارے نے مذہب پر کوئی بات نہیں کی. جس طرح میں نے کہا کہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہوئے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے مذہب کے خلاف بات کر دی. وہ ان کی اپنی جہالانہ بات ہے. میں نے مذہب کے خلاف بات نہیں کی، میں نے مذہب کے حق میں بات کی. اللہ کا قرآن کہیں نہیں کہہ رہا کہ چاند شک ہو گیا. اللہ نے کہا اور جب قیامت آ گئی، قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا. یہ کہا اللہ نے. تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، ہر بات میں انہوں نے جھوٹ بلا. یہ تمہاری بربادی کریں گے میرے اللہ کے دین کے ساتھ. یہ جو داڑھیوں والے ہیں، یہ دیکھیں اس بندے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ میرے بھائی ہیں، ذاتی طور پہ میرا کوئی اختلاف نہیں. یہ مسٹر کیا ہے ان کا نام، اویس صاحب سے میرا کوئی اختلاف نہیں. انہوں نے ایک بات کی، میں علمی طور پر جواب دے. یہ میں ہائپر ہوں اپنے مولویوں پر، اپنے آپ پر، اپنے بھائیوں پر. وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں میرے خیال میں. مولاد ہے ایتھیسٹ اسی کو کہتے ہیں نا، جو خدا کا انکار کرے. لیکن میرا اس سے کوئی جھگڑا نہیں. میرا جھگڑا ان سے جو میرے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جو جھوٹے ہیں، جنہوں نے جہالت پر بڑی تشریحات کی دین اسلام کے اندر شامل کر دی. میں ان سے گرم ہوتا ہوں، ہائپر ہوتا ہوں. ان بھائی سے میرا کوئی نہیں. وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا تھا حدیثوں کو دور لے جاؤ اور آگ میں جلا دو. ان حدیثوں کو لے کر کہیں دور چلے جاؤ، اس میں آگ میں پھینک دو. ایسی حدیثوں کو جو قرآن کے مصادم ہے، جو قرآن میں انتشار ڈالنے کے لیے ڈالی گئی. ابھی دیکھیں یہ حدیث ہمارے قرآن میں کہاں لکھا ہے زمین چپٹی ہوئی ہے؟ ہمارے قرآن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نکال دوں گا، کیا نکالیں گے؟ وہی گریوٹی. نکال باہر پھینکے تو آسمان پہاڑ اٹھ جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح. صرف گریوٹی ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ اس کا فرشتہ اس گریوٹی کو کھینچ لے باہر تو ہر چیز فلاں فلاں ہو جائے، اٹھ جائے گی ہر چیز. یہ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے. ہزاروں سال تک میرا ایمان ہے، میرا دعویٰ ہے. میں خود سائنس پڑھا ہوا ہوں اور مجھے فخر ہے. اللہ نے مجھے خوب علم سکھایا، وہ سائنس کا علم ہی ہے. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن بیسٹیسٹ ہے، سب سے بیسٹیسٹ ہے. اس کی تعلیم اگر نہ ہوتی خدا کی قسم میں انکار کر دیتا، مانتا ہی نہ. جب مجھے اس وقت سائنس کا علم تھا، جب میں نے قرآن کو پڑھا، بہت بعد میں پڑھا، لیکن میں نے اس لیے ایمان رکھا کہ قرآن برحق ہے. وہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ انسان کی لکھی کتاب ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر بن کر آئے ہمیں دینے کے لیے کتاب، وہ دے کر مر کر اس دنیا چلے. ابھی مر کر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، کمنٹ آئے ہیں جی آپ یہ لفظ استعمال نہ کیا کریں. پتہ نہیں وہ میرے کوئی مجھے ماننے والے ہیں یا میرے خلاف ہیں، لیکن مجھے ان کے کمنٹ یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مرا ہوا نہ کیا کرے، یہ توہین ہو جاتی. قرآن کو 30 بار کہہ رہا ہے موت کا لفظ ہے، موت کا صاف لفظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، صرف ایک رسول ہے. ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. یہی ہے نا سورہ محمد، سورہ وہ کیا کس آیت میں؟ سورہ المائدہ، آل عمران. آل عمران میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر. سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو کے مر جائیں، اللہ کہہ رہے ہیں مر گئے، تو میری بات کا کیوں بھائیوں غصہ کرتے ہو؟ تم جہالت کے پیچھے جانا چاہتے ہو یا کیسے علم کے پیچھے جو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہمیں دیا تھا؟ میں آج وہی بات بتانا چاہتا ہوں جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کی. آج وہی بات دہرا رہا ہوں. ان بعد میں آنے والوں نے اللہ سے کفر کیا، نبی کے ساتھ کفر کیا کہ ان کی تعلیمات میں گند ڈال دیا. میں اس گند کو صاف کرنے کے لیے آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت آ چکی، مر چکے، تم بار بار انکار کرتے ہو. یہ توہین نہیں ہے نبی کو یہ کہنا کہ نبی مر گئے. یہ کتنا توہین ہو گئی؟ یہ برحق ہے، یہی دین ہے. اگر ہم یہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مرے تو ہم دین اسلام کے پیروکار نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں کس کے پیروکار ہیں. ہم اللہ سبحانہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر ہم نبی کی تعلیم کے اوپر نہیں جا رہے. یہ قرآن نبی نے دیا، یہ قرآن نبی کی تعلیم ہے، یہ قرآن نبی کے اوپر اترا، یہ نبی نے خود لکھوایا. تم قرآن کو تو چھوڑ دو جو نبی نے خود لکھوایا، مگر ان کو جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی، وہ حجات لوگ تھے جنہوں نے وہ لکھی اور پھیلائی اللہ کے سچے دین کے کتاب، صرف اس کی انتشار ڈالنے کے لیے، اس کی بربادی کرنے کے لیے. اس لیے میرا ان سے یہی جواب ہے
کہ جو ایتھیسٹ ہے وہ بھائی جو بات کر رہے ہیں اس سے صرف یہی سوال ہے کہ بھائی ہمارا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں، دین اسلام کا، قرآن کی تعلیمات کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں جس کو تم لے کر آئے ہو اور دین اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو اور ہمارے اللہ کی نفی کر رہے ہو۔ وہ تو اللہ نے کہی نہیں بات، نہ اس کے نبی نے کہی تھی۔ یہ بات ان کم علم جاہلوں نے جو وہ محدثین بنے اپنے آپ کو، جن کو شوق تھا محدثین، وہ قرآن کے عالم نہیں تھے۔ اگر وہ قرآن کو غور سے پڑھنے والے ہوتے تو یہ حدیث کبھی نہ لکھتے۔ وہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی اپنی جارہ دری اور اپنا چلانے کے لیے، اپنا غلبہ کرنے کے لیے اپنی بات کا انہوں نے وہ بات پھیلائی، وہ قرآن کے عالم نہیں تھے۔ اگر وہ قرآن کو پڑھ لیتے تو خدا کی قسم یہ حدیث نہ لکھتے۔ میں بالکل اس کا 200% انکاری ہوں، یہ حدیث غلط ہے۔ میں سعودی گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا، میں کوشش کروں گا اپنے داڑھی والے بھائیوں کی اصلاح کروں اور ایسی اسلام کی نئے سرے سے تشریح کی جائے اور ان حدیثوں کو اسلام سے دور کیا جائے کٹ کر کے۔ یہ تو میرا بھائی آپ کا جواب ہے، یہ حدیث ہی غلط ہے۔ آپ اس کا سہارا لے کے اللہ تعالیٰ کی نفی نہ کریں، اللہ کے دین کی نفی نہ کریں۔ اس کے علاوہ کیا انہوں نے کہا؟ اس کے علاوہ ایک یہ بھی سوال کیا تھا کہ ہماری بہت سی احادیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر رہتے ہیں اور ہر آسمان میں 500 برس کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان پہ ایک پیغمبر موجود ہے، اور پھر واقعہ معراج میں بھی یہ سب باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، 500 برس کون سا ہے؟ یہ جو دنیا کے سال ہوتے ہیں اس کا فاصلہ یا نوری سال کا فاصلہ؟ ابھی یہ بھائی یہ تو بیان نہیں کر سکے جی کہ نوری سال سے اس کو میئر کریں یا جو ہمارے دنیا کے سال ہے اس سے میئر کریں۔ میں ان کو بتا دوں کہ نبی پاک نے وہ سفر کیا ہی نہیں جو 500 سال والا تھا۔ ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیڑھی رکھی تھی سونے کی، پہلی سیڑھی پر رکھا تھا تو ان کے لیے سب پہلا آسمان کھول دیا گیا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو دوسرا آسمان کھول دیا گیا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو تیسرا آسمان کھول دیا گیا۔ وہ اڑ کر سفر کر کے ہواؤں میں یا خلا میں نہیں گئے۔ آپ نے کیسے، کس نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کہا جی فلانے آسمان کا فلانے سے 500 سال کا تعلق ہے؟ میں اسی لیے تو کہتا ہوں حدیثیں 90% حدیثیں ہماری غلط ہیں، غلط پرچار کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں نازل کر رکھی۔ قرآن کی یہی آیت ہے۔ جی کیا کون سی صورت میں ہے یہ؟ بنی اسرائیل بنی اسرائیل صورت میں پہلی آیت ہی ہے نا۔ جی اچھا، یہ تو تصدیق کر دی کہ وہ ذات لے گئی بیت المقدس تک، مسجد جہاں مکے میں آپ رہتے تھے، آپ رہنے والے تھے، وہاں سے لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو وہاں۔ وہ 1 گھنٹے میں لے گئی، وہ 1 منٹ میں لے گئی، وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں لے گئی، وہ کیسے لے گئی، وہ کیا سفر تھا، وہ کس طرح تھا اس وقت۔ دیکھیں اللہ سبحان کو اختیار ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ کو ہی روک دے۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے انسان کے لیے، جس سے اس کی عمر بڑھتی ہے، جس سے وہ بچہ ایک ہوتا ہے، پھر بچہ جوان ہوتا ہے، پھر جوانی سے وہ بڑھاپے آ، کون سی چیز ہے اس کو جوانی سے بڑھاپے میں لے آتی ہے اور بچپن سے جوانی میں لے جاتی ہے؟ اللہ کی یہ راز ہے، یہ علوم ہے۔ اب وہ سارے تو علوم نہیں بتائے گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، لیکن وہ ہر بندے کو تو نہیں آئے گا اس کا علم۔ اللہ ان کو سکھائے گا جو اس سے پیار کرتے ہیں، ان کو علم دے۔ نبی کون ہوتے تھے؟ نبی وہی تھے جو اللہ سے پیار کرتے تھے، اس کی رغبت کو اپناتے تھے، پھر جا کے اس کا پرچار کرتے تھے۔ ابھی دیکھیں کہ وہ فاصلہ نہیں ہے، کوئی فاصلہ۔ اب دیکھیں ایک بندے کے ایک فرشتے نے سیڑھی رکھ دی، وہ پہلی قدم رکھا تو پہلا آسمان کھل گیا۔ کہاں سفر ہوا؟ کہیں بھی نہیں۔ کس نے کہا کہ انہوں نے 500 کلومیٹر کا سفر کیا تو 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ کس نے کہا؟ اگر میں یہ کہہ دوں صبح، اب میں کچھ ایسی باتیں میں ابھی نہیں کرنا چاہتا، اس کی بے قدر ہوں گی، ابھی کروں گا تو شاید وہ بے قدر اس طرح ہوگا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں دودھ دی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنے۔ اب میں کیا کہوں، یہ جو ایتھیسٹ نے سوال کیا ہے، یہ سوال کا جواب میرے خیال میں جا چکا ہے۔ ہمارا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پہ وہاں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے پہلے آسمان سے دوسرے، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے۔ ہاں، ان کی ملاقات ہوئی اللہ سبحانہ سے، یہ میرا عقیدہ ہے، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مگر کس انداز میں کرائی گئی، کس ٹیکنالوجی کے تحت کرائی گئی؟ یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے، فرشتے اور اللہ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے ٹیکنالوجی ہم ٹریول کرتے ہیں،
ایک ملک سے دوسرے. اب ہم نے ٹریول کیا, ایئر کرافٹ بنائے جنہوں نے زمین کی گریوٹی کو توڑا اور توڑ کر اسپیس میں گئے اور اسپیس سے چاند میں گئے اور دوسرے سیاروں پر جا رہے ہیں. یہ سفر ہے انسان کا. یہ ہدتیں جدتیں ہمارے لیے ہیں. اللہ سبحان اس کے فرشتوں کا یہ نظام نہیں ہے, اس کے نبی کا یہ نظام نہیں ہے. اس نے اپنے نبی کے آسمانوں کی سیر کرائی اپنے اس طریقہ کار کے جو اس کے پاس ہے, جو ہمارے پاس نہیں ہے. شاید میرے بھائی کو سمجھ آ جائے. وہ وہاں کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے, وہاں اور نظام ہے. وہاں تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کلومیٹر طے کرنے سے ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ. اگر میں انہی پر سوال کرتا ہوں, یہ سائنس بھی جانتے ہوں گے, ایتھیسٹ جو ہے, میرا سوال ہے کہ پہلا سولر سسٹم اس کی پیمائش ملی ہے نا کتنی ہے؟ اس کے آگے جو سولر سسٹم ہے, اس کے آگے ہے جو ادھر ہے جو ادھر ہے, ہر طرف سولر سسٹم ہے. یونیورس کو چھوٹی تو نہیں ہے. یہ ہیونز جو ہیں وہ اس کی پیمائش مجھے بتا سکتے ہیں, یا ایسی رفتار بتا سکتے ہیں جس سے ہم سفر کیا جائے تو ہم سولر سسٹم کو کراس کر جائیں گے؟ بتا سکتے ہیں یہ بھائی؟ یہ مجھے بتا دیں کہ اس کی میجرمنٹ کتنی ہے, کتنے ٹریلینز وہ نوری سال بنتے ہیں, یہ کتنے ٹریلین کلومیٹر بنتے ہیں. تو میں ان کو اپنا استاد ماننے کے لیے تیار. دیکھیں سائنس نے یہ تو بتایا کہ یہ سولر سسٹم ہے, اس سے آگے بھی سولر سسٹم ہے, اس سے آگے یہ کاسموس کی طرح اس کو تراشا گیا, بنایا گیا. یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ جو کریچر ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میں نے اس کو حکمت سے بنایا. یہ میں ہی جانتا اس کو میں نے کیوں بنایا. ابھی آپ تھوڑی مثال دور نہ جائے, پورے سولر سسٹم پر نہیں جائے, ہم چاند اور سورج کی بات, یہ سورج کی, چاند کی اور زمین کی, ان تینوں کی بات کر لیتے ہیں. یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں. سورج ہمیں روز روشنی دیتا ہے. سورج کی وجہ سے ہمارا کائنات کا, ہماری زمین کا نظام چل رہا ہے. اگر سورج روشنی دینا بند کر دے, وہ بجھ جائے, اس کی روشنی چھین لی جائے یا نکال لی جائے یا اس کو لپیٹ دیا جائے, تو زمین میں خود بخود قیامت آ جائے. سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی, یہاں تباہی بربادی مر جائے گی. یہ انسان ٹھنڈک سے مر جائے, یہ ساری زمین برف سے جم جائے گی, فوراً پانی پر تہیں چڑھ جائیں گی. انسانوں کے گھروں میں, ان کی چھتوں پر انسان برف کے اندر جم جائے گا, زندہ درگو ہو جائے گا. اس لیے وہ نہیں جانتے بھائی کو. انہوں نے سوال تو اٹھائے اپنے وہ کمنٹس لینے کے لیے یا ویوز لینے کے لیے, لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئے, کچھ ایسی باتیں جو انسان کے علم میں نہیں ہیں, ابھی تک نہیں ہے. میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتا ہے, میں بتا سکتا ہوں مجھے کس طرح کرنا ہے. اس کو, اس کام میں کو لپیٹا بھی جا سکتا ہے. یہ دیکھیں سورج اور چاند کا فاصلہ کتنا ہے, 8 دن کا. فرض کریں ہم ایک سپیڈ سے جائیں تو 8 دن میں ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے اسپیس سے, اس کا فاصلہ ہے. لیکن ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کو لپیٹا بھی, اسپیس کو لپیٹا بھی جا سکتا ہے. یہ جیالی کی طرح ہے, اگر ہم چاہیں تو اس کو ایسے اس کو قریب کر سکتے ہیں چاند اور سورج کو. یہ اور ٹیکنالوجی ہے, یہ وہ نہیں سمجھیں گے. اس پہ گھنٹوں چاہیے مجھے لیکچر دینے کے لیے, مجھے وہ بورڈ چاہیے, مجھے اسٹرکچر چاہیے. میں اس پر کوشش کروں گا کہ سائنس اور اسلام دونوں کو میں ایک بنانا چاہ رہا ہوں. بلاؤ اس پر وہ ایپیسوڈ آیا کریں گے, اس پر میں لیکچر دیا کروں گا. لوگوں کو سمجھ آ جائے گی سائنس کیا ہے اور اسلام کیا ہے. آدھا لیکچر اسلام پہ دیا کروں گا, آدھا اس پر جوڑ کر بتاؤں گا کہ کیا آج کی سائنس قرآن سے آگے نکل گئی یا ابھی تک اس کے اندر ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگ جنوں کو انسانوں کہہ رہے تم زمین سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. آج کا انسان نکلا, کہاں تک گیا؟ صرف اپنی اسپیس میں, چاند تک گیا. دیکھو زندگی نہیں لے سکتا وہاں, زندگی یہیں پر ہے. یہ پانی کا بنانا, یہ ہواؤں کا بنانا, یہ پہاڑوں کا بنانا, ہر چیز میں حکمت اور دلائی. یہ ہر چیز کا ہمیں فائدہ ہے. انسان کی زندگی کے لیے ہر چیز ضروری ہے. ابھی دیکھیں انسان کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے, درخت یہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں, آکسیجن نکالتے ہیں جو ہم لیتے ہیں, ابزارب کرتے ہیں. اگر وہ نہ ملے ہم مر جائیں. یہ ساری چیزیں حکمت کے بغیر نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر گریوٹی, یہ آج تک یہ انسان جان چکا ہے کہ اس کے اندر گریوٹی ہے, اور چاند کے اندر بھی گریوٹی. دونوں اس لیے بغیر ستونوں کے, بغیر وہ کسی سہارے کے کھڑے ہیں, گریوٹی کی وجہ سے. ان دونوں نے باندھا ہوا ہے. ایک کو دھکا دے دیا جو دوسرا خود ہی غرق ہو جائے, اس کی گریوٹی ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ جو ہے ایسے بات کرنا نہ بڑا آسان ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, ایک اور بھی سوال کیا تھا اویس صاحب نے کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 ہے اور سورہ صفات کی 6، 7 اور 8 آیات ہیں, جس میں ستاروں کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہے.
تاکہ وہ اوپر کی باتیں نہ سن سکیں. اور پھر اگر ناصر صاحب یہ تخلیق کا مقصد صرف شیاطین کو مارنا ہے تو پھر یہ ستاروں کا ٹوٹنا یہ سب یہ کس وجہ سے؟ یہ وہ والے ستارے نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا نا وہ اور ستارے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، نہ وہ ادھر ہیں. یہ والے وہ سٹارز نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن سٹارز کے بارے میں کہا گیا وہ یہ سٹار نہیں ہے. اس میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے نا کہ وہ شیاطین آ کر باتیں سنتے تھے سوانوں پر، یہی لکھا ہے نا. جی تو ان کو انہوں نے دیکھا کہ ان کی گاہت میں 16 ستاروں کو پایا. جی انہوں نے دیکھا کہ ان کو جلانے کے لیے آئے تھے، وہ ڈر کے بھاگ گئے. شیاطین کون تھے؟ یہ جنات تھی. ان کو اللہ نے ایسی قابلیت دی تھی جو اڑتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ کہاں پہ ہے اس کا آسمان. جنوں کا علم سے زیادہ ہے، انسان کو علم نہیں دیا گیا. یہ ہم سے زیادہ علم جانتے ہیں. ان کے اندر زیادہ پراپرٹیز ہیں اڑنے کی، غائب ہونے کی. آپ دیکھیں ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہم ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. انسان کو سادہ بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا، لیکن اس کو جس چیز سے بنایا گیا وہ چیز اور ہے، وہ آگ ہے، ایک مخصوص قسم کی آگ ہے جس سے پیدا کیا گیا. ابھی دیکھیں یہ بات بول رہی ہے یہ والے ستارے. اللہ ان ستاروں کو نہیں کہہ رہا، ان ستاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اور جگہ ہے، وہ اور. ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی تک مجھے بہت سے کم لوگ جائیں. ابھی میں نے شروعات کی ہے، پھر میں اس کو بات کو کروں گا اور یقیناً لوگوں کی سمجھ میں آئے گا. یہ سلسلہ اس طرح سے نہیں ہے. ہمیں آسمان تک جانے کے لیے، اللہ کے آسمان تک جانے کے لیے ہمیں اڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ٹریولنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم ٹریول کرنا شروع کر بھی دیں تو ہم کیا کبھی نہیں پا سکتے اس کو، کبھی اس کی حدوں کو نہیں توڑ سکتے. یہ کائنات ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کائنات سے ہم باہر ہی نہیں جا سکتے. آپ نکل کر تو دکھائیں. راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، راستے میں ایسی ایسی گریوٹی آئے گی، اگر آپ ایئر کرافٹ بھیجتے بھی ہیں تو وہ کریش ہو جائے گا. کسی کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، کوئی گریوٹی کی وجہ سے وہ اپنی طرف زبردستی کھینچ لے گا. آپ چھوڑ دیں. آپ یہ اللہ کی حدیں ہیں، آپ اس کو نہیں چھو سکتے. اللہ بہت وسیع ہے، ان ستاروں سے بھی بڑا ہے، سورج کی روشنیوں سے بھی بڑا ہے. کئی سورج ہیں جو اس نے پیدا کیا ہے، وہ حکمت والا ہے. اس کی حکمت میں پتہ نہیں اس نے کیوں پیدا کیا، ہم یہ بھی نہیں توجہ کر سکتے. لیکن یہ ہے وہ جو ستارے ہیں انہوں نے ستاروں کو اس لیے پیدا کیا. یہ وہ ستارے نہیں ہیں، وہ اسکائی ہے. اب میں یہ بھی کہتا تو بہت قریب ہے. دیکھیں ابھی سیڑھی رکھی، آپ اس سے تعین کر لیں کہ نبی پاک کے آگے سیڑھی رکھی گئی. ابھی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، ادھر آپ نے سوال کیا کہ یہ مکہ بھی خانہ خدا ہے تو اللہ نے مکے سے آسمان پر کیوں نہیں اٹھایا، وہ بیت المقدس کیوں لے کر گیا. تو میں نے آپ کو یہ وجہ بتائی تھی کہ وہ زمین بڑی مقدس ہے، پاک ہے وہ زمین. اللہ کہتے ہیں اس کے گردا گرد برکتیں نازل رکھی ہیں. اور میں نے آپ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ کہاں پہ اس کا بار بار کروں گا، لیکن لوگوں کو وہ نہیں ہے ابھی. وہ میں اسی وقت علم جائے گا جب ان کی روشنی ہوگی ان کے اندر خود. اب دیکھیں پرانا انسان جانتا تھا مشرق سے نکلتا مغرب میں غروب ہوتا سورج. یہ کنسیپٹ ہزاروں سال تک پھیلا رہا. ابھی یہ 400-500 سال جب گلیلیو آیا 1500 میں تو اس نے یہ ایسا ایسا، اس وقت لوگ پورے نہیں مانتے تھے. اب جب لوگوں نے جب اسپیس پہ چلا گیا انسان، اس نے اپنی آنکھوں سے اس کی پکچرز اس کی ویڈیوز بنا لی تو اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے گلیلیو نے کہا تھا. لیکن کتنی دیر بعد مانے؟ 400-500 سال بعد اس کی تھیوری کو اپنایا گیا. یہ انسان ایسا ہی ہے، یہ فوری طور پہ کسی کی بات نہیں مانتا، ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں ان کے علم سے باہر ہے. یہ ملحد جو میرے بھائی ہیں، میں ان سے ایتھیسٹ، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایسی باتیں نہ نکالا کریں جو ہے ہی نہیں. دیکھیں دین اسلام قرآن ہے، اور قرآن میں اگر کوئی سوال آتا ہو میرے سامنے آپ اٹھا لو، لکھ کر لے آؤ، میں پورا جواب دوں. اگر قرآن کی کوئی بات غلط نکل جائے میں اپنی گردن تک کٹوا دوں گا. دین تو بدلنا بڑی دور کی بات، میں خودکشی کروں گا اسی بات پہ. شاید میں ساری زندگی غلطی پر رہا، میں نے غلطی پر زندگی گزاری تھی، خدا کی قسم اپنی چارہ کاٹ لوں گا. یہ نہیں، قرآن پر سوال نہیں اٹھ سکتا. میں نے قرآن کو حفظ کرنے سے پہلے، اس کا ترجمہ رکھنے سے پہلے یہ پرسو کیا تھا کہ یہ کتاب مجھے لاجواب تو نہ کر دے گی. میں 30 سال یہی تحقیق کرتا رہا. پھر جا کے میں نے پرچار شروع کیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب مجھے لاجواب کہیں نہیں کرے گی. پھر میں نے اس کی ذمہ داری لے کے میں اس پر بات کروں گا. ورنہ میں ڈرتا تھا یہ نہ کل کو آنے والا انسان مجھ پر سوال کرے اور مجھے جواب نہ آئے. اس کتاب پر کچھ سوال تو نہیں اٹھے گا. میں خود اٹھانے کی کوشش کر رہا، ڈھونڈتا رہا، مجھے 30 سال میں نہیں ملا.
اور ماں نے ایسا بیٹا نہیں جانا جو اس میں سوال اٹھا سکے. اگر ہے تو لکھ کر لاؤ, میں اس کو جواب نہ دوں. میں جھوٹا یا آپ جھوٹے, یا آپ چھوڑ دینا اپنے مذہب کا اقرار, یا میں مسلمان ہونے کا اقرار بند کر دوں. دونوں میں سے ایک بات ہو. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ قرآن دیکھیں, میں ان پر بحث کر رہا ہوں, ان پر ناراض ہو رہا ہوں, ان پر میں گرم ہو رہا ہوں, ان مولویوں پر, ان جاہل مولویوں پر. ہیں وہ میرے بھائی, ہیں وہ میرے ہی اپنے. میں اس لیے ان پر ہائپر ہوتا ہوں کہ کیوں تم نے حرام توپی یہ کی, کیوں تم نے یہ کیا کیا, تم نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ کفر جوڑ دیا. تمہیں مزہ آتا ہے کیا؟ تم اسلام کی پیروکاری کرتے ہو کیا؟ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں؟ اللہ کا قرآن کافی نہیں؟ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے پیار کرتے ہیں, جو ان کے گرویدہ ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نبی کی کتاب نہیں ہے, محمد عربی کی کتاب نہیں ہے. کیا انہوں نے خود نہیں لکھوائی؟ اگر ایک چیز میں موجود ہے تو اگلے دن تم اس کے الٹ چیز لے آتے ہو جو کہتے ہو نبی پاک نے کہا. اب میں نبی پاک کی لکھائی ہوئی بات کو مانوں یا نبی کی جو دوسرا سنا رہا ہے اس کی بات مان لوں؟ صرف یہی بات غور کرنے والی ہے. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں صرف اتنی بات پر غور کر لو کہ کیا ہمیں نبی کی بات, قرآن جو لکھا ہوا ہمارے گھروں میں موجود ہے, کیا وہ اوتھینٹیکیٹ ہے, یا جو بعد میں آنے والے صحابی 200 سال بعد جنہوں نے لکھوائی اور لکھی اور جمع کرائی اور آگے پھیلائی, یا ان کی بات معتبر ہے؟ دونوں میں سے میرا سوال ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ہم کس کی طرف جانا چاہیے. ابھی دیکھیں جو جہالت پھیلائی گئی حدیث کے ذریعے, اس پر سوال اٹھا اور اس کی بنیاد بنا کر وہ بندہ ہمارے دین سے انکاری ہے اور وہ بندہ ہمارے قرآن کی نفی کرنا چاہ رہا ہے. مولوی مسلمانوں جاگو, ابھی بھی جاگو. میرے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ جو ہے, ابھی عام سویلائزیشن ہو گئی ہے, پڑھائی عام ہے, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ غور کریں, آپ کے گھروں میں قرآن موجود ہے. آپ دیکھیں ایک حدیث کو بلا دیا گیا ہمارے دین کے اندر, اور ہمارے مولوی نے کہا لازم مردوم لازم مردوم. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی حدیث کو دین کا حصہ ہو گئی ہے. ابھی اسی کی بنا پر وہ خیر رابطی صاحب کو یہ چاہیے تھا پہلے ہی کہتے کہ یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے میرے بھائی. وہ یہ نہیں کہہ سکے, اس لیے مجھے بولنا پڑا, اسی کا چپ ہو جاتا. کیا جب میں اس پر لیکچر دیا کیا آپ حیران نہیں ہوئی کتنا ڈیفرنٹ انہوں نے کیسے دے دیا موضوع, کیا بیان کر دیا جو اس سے پہلے نہیں سنا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کل کو ایسے لوگ سوال کریں گے, اور ہوا. ابھی آپ نے بیان کر دیا جی. کیا میرا نظریہ غلط تھا اس وقت؟ کیسے سوال اٹھیں گے اس سے پہلے کہ ہم مسلمان مشترکہ طور پہ لاجواب ہو جائیں اور ہمیں سوال کو جواب نہ آئے, ہمیں ان حدیثوں کی نفی کر دینی چاہیے. میں پھر سعودی گورنمنٹ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پلیز اس پر آپ نظر ثانی کریں اور ان کو ختم کریں. قرآن کی تعلیمات سے ہٹا دیں, ان کو جوڑا گیا ان کو زبردستی صرف اور صرف اسلام کی تباہی کے لیے. اسلام ساری دنیا کا دین ہے, آخرت کا دین ہے, ساری انسانیت کے لیے ہے. ابھی میرے خیال میں کوئی رہ گیا تو آپ بات کر لیں. نہیں, یہ کافی. 4 سوال تھے جی. جی پورے ہو گئے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں لوگوں کو.